اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری انسانیت کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میری دعوت اور میرا دین، اس کی دعوت سب کے لیے، اور کامیابی بھی اب صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے میں ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ اپنے اختیار سے رسولوں کو چنتا ہے۔ وہ آسمان و زمین کا بادشاہ، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ محمد کو کیوں رسول بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے کیوں اختیار کیا گیا۔ اور ہیلہ یہی ہوتا ہے کہ سامنے سامنے وہ چیز صحیح ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، اور پیٹھ پیچھے وہ وہی کام ہو رہا ہوتا ہے جس کام سے منع کیا گیا ہے۔ ذریعہ اس کا بظاہر دکھانے کے لیے حلال ہوتا ہے، دی اینڈ وہ حرام ہو رہا ہوتا ہے۔ اس نکاح کو حلال ہی اسی نے کہا تھا، نکاح عربی میں اس کو کہتے ہیں نکاح تحلیل۔ اس حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے کوئی شخص آ کے وقتی نکاح کرے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، کہ کسی دوسرے شخص جیسے حلالہ ہوتا ہے نارمل، تو وہ کچھ دنوں کا نکاح کروایا جائے اور پھر یہ طلاق دے گا، اور پھر اس کے بعد وہ پہلے شوہر سے شادی کر لے گی۔ بظاہر اگر آپ دیکھیں بالکل سب سیٹ ہے، جو شرعی حکم ہے پورا کیا گیا ہے، لیکن جس انداز میں پورا کیا ہے وہ یہ تھا ایک حرام چیز کو حلال کیا گیا۔ کبھی کوئی کسی کے نیکی میں کام آ رہا ہو تو اپنے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، یار تم بلا بے وقوف ہو، تمہیں لوگ بے وقوف بنا دیتے ہیں۔ ایسے بے وقوف لوگ نا بڑے کامیاب ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ خیر الناس من ينفع الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین آدمی ہو جو لوگوں کے کام آتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الذین، وہ لوگ، یتبعون الرسول النبی، جو لوگ اتباع کرتے ہیں ایسے رسول نبی کی جو کہ امی بھی ہیں، الذی، وہ رسول نبی اور امی، یجدونہ، جن کو یہ لوگ پاتے ہیں اپنی کتاب میں، مکتوباً، ان کے بارے میں لکھا ہوا، عندہم فی التورات، اپنے پاس تورات میں اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، اور وہ رسول اور نبی جو ہیں ان کو حکم دیتے ہیں معروف کا، نیکی کے کاموں کا، وینہاہم عن المنکر، اور برائی کے کاموں سے ان کو روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور وہ حلال قرار دیتے ہیں ان کے لیے طیبات کو، ویحرم علیہم الخبائث، اور حرام کرتے ہیں ان کے اوپر گندی چیزوں کو، ویضع عنہم، اور ہٹا دیتے ہیں ان کے اوپر سے، اسرہم، اس بوجھ کو، والاغلال، اور اس طوق کو، گلے میں جو پٹا ہوتا ہے، التی کانت علیہم، جو ان کے اوپر تھا، فالذین آمنوا بہ، تو وہ لوگ جو ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعزروہ، اور انہوں نے آپ کی تعزیر کی، آپ کا ساتھ دیا، ونصروہ، اور آپ کی مدد کی، واتبعوا النور الذی، اور انہوں نے اتباع کی اس نور کی، اس روشنی کی، الذی انزل معہ، جو کہ نازل کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ ترجمہ بہرحال پچھلے ہفتے کی کلاس میں، آخری کلاس میں ہمارا ہو چکا تھا اور ریپیٹ ہو گیا تھوڑا سا ترجمہ، البتہ آخری چند باتیں رہ گئی تھیں جو اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے تھیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات یا ان کے افعال ذکر کیے جا رہے تھے یہودیوں کے لیے۔ اس میں تھا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کو اور اس طوق کو جن کے گلے میں ہے اس کو ہٹا رہے ہیں، وہ ان کے اوپر وہ پابندیاں، بِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، جو چھٹے پارے میں ذکر کیا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے غلط کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی حلال چیزیں بھی ان کے اوپر حرام کر دی تھی، یعنی بنفس نفیس وہ چیز اپنی ذات میں حلال ہے، انسانی جسم کے لیے مفید ہے، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے اس چیز سے یہ محروم کر دیے گئے، وہ حرام کر دی گئی شرعاً ان کے اوپر، جس میں چربی کا بھی ذکر ہے جو ہم نے 8ویں پارے میں اپنے سورہ نام میں پڑھا ہوگا، کہ ان کے لیے جانوروں کی چربی بھی حرام تھی، کسی بھی جانور، حلال جانور کی بھی چربی ان کے لیے حرام تھی، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اب یہ دین قیامت تک رہنا، تو وہ احکامات دے دیے کہ جو فل اینڈ فائنل ہیں، کہ جنہوں نے قیامت تک جو چیز جس کے لیے قابل استعمال ہو وہ ہمیں انسانیت کے لیے وہ پوری کی پوری ہمیں دے دی گئی شریعت، تو بوجھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہٹا دیا، اور وہ طوق جو ان کے گلے میں تھا، کچھ ان کے اوپر شرعی طور پر پابندیاں بھی تھیں اور سخت پابندیاں تھیں۔ نماز، عبادت، یہ صرف عبادت گاہوں میں ہی کر سکتے ہیں، کہیں پہ عام جیسے ہمیں نا راستے میں بھی کہیں اگر رکے،
آپ کے پاس گاڑی میں جانے نماز سفر میں ہے، آپ روڈ کے سائڈ پہ جانے نماز بچھائیے، نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لیجیے۔ کہیں بھی آپ جا رہے ہیں کہ کسی کوئی بھی جگہ ہے، آپ کسی بھی پاک جگہ پہ، طیب جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے پابندی تھی کہ نماز جو ہے وہ نماز کی عبادت جو ہے وہ عبادت کی جگہ پہ ہوگی، ہر جگہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے ان کے لیے نجاست سے کپڑوں پر اگر گندگی لگ جائے تو ہمارے یہاں الحمدللہ اللہ نے دھونے کی ایک سہولت رکھی ہے۔ ان کے یہاں دھونا نہیں تھا، ان کے یہاں اس کپڑے کو، اس حصے کو کاٹنا پڑے گا، یہ پورا کپڑا چھوڑ دو یا اس حصے کو کاٹ دو۔ تو یہ ان کے اوپر ذرا سخت قسم کی پابندی تھی جو اللہ تعالیٰ نے رہتی ہے قیامت تک کے لیے، جو آخری دن نازل فرمایا، ان سب کو حل کر دیا۔ البتہ اب نماز کی ہر جگہ اجازت ہے، پڑھنے والے ہماری حالتیں ہم سب کے سامنے ہیں، سب چیزیں جو حلال ہیں حرام ہیں وہ واضح ہیں، اس کے باوجود بھی انسان فردی طور پہ اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں سے محروم رہتا ہے۔ وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا، اس کو طبیب نے معالج نے منع کیا ہے، خرید نہیں سکتا، کبھی خرید بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، لیکن حلال وہ چیز میسر نہیں ہے، اس علاقے میں وہ چیز پائی نہیں جاتی۔ پایا جانا، حلال ہونا، پیسے ہونا، اس کا آپ کے لیے صحت مند ہونا، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں جس سے آپ اللہ کی نعمت سے محظوظ ہوتے ہیں۔ لہذا جو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کی انہوں نے مدد کی، آپ کا ساتھ دیا، اس قرآن کا اوپر ان کا ایمان رہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نور سے مراد یہاں پر قرآن مجید، واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ، صرف یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ آیت اور اس کی اگلی آیت جس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے، اس آخری ٹکڑے کو ہم ساتھ ہی ملا لیتے ہیں اگلی آیت کے۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بیان فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ مجھے اللہ نے تم ساری انسانیت کا رسول اب بنا کر بھیجا ہے۔ وہ کوئی اب یہودی قبیلے سے ہو، وہ کوئی نصرانیت کے دین کو اختیار کیا ہوا ہو، وہ دنیا کے کسی اور قوم، قبیلے اور کسی بھی مذہب کا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ بھی خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جو خصوصیات مجھے عطا کی گئی ہیں ان میں یہ ہے کہ پہلے انبیاء خاص اقوام کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ ایک قوم کا نبی ہے، یہ اس کا معنی نہیں کہ اس دوسرے کو دعوت نہیں دے سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، لیکن فرعون کو بھی دعوت دی، راستے میں چلتے ہوئے کسی کو دعوت دے دینا، سمجھا دینا، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں آتا ہے۔ تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن پوری ایک شریعت اور ملت جس کی تابعداری کرنی ہے، وہ قوم نوح کی طرف، ان کی قوم میں سے، قوم ثمود قوم میں سے، قوم عاد قوم کی طرف رسول آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری انسانیت کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میری دعوت اور میرا دین، اس کی دعوت سب کے لیے، اور کامیابی بھی اب صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے میں ہے۔ یہ آپ کی عالمگیری رسالت کا معاملہ ہے۔ اب اس آیت کو بھی سامنے رکھیے، اور وہ آیتیں جو پہلے بھی گزری ہیں ان کی وضاحت آپ کو اب اچھی طرح ہو جائے گی کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی صابی ہے، کوئی مومن ہے، مسلمان ہے، جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس پر کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، وہ کامیاب ہے۔ یعنی یہودی بھی درست ہو گیا، عیسائی بھی درست ہو گیا، اور یہاں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا ہی فلاح پا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہودی نصرانیوں کو آیات میں تذکرہ ہوا ہے وہ اپنے اپنے دور کے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے آنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ صحیح مذہب پر تھے، صحیح دین پر تھے، وہ انشاءاللہ بالآخر جنت میں جائیں گے۔ کیونکہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فالذین آمنوا بھی، جو بھی آپ پر ایمان لائے گا، جو بھی آپ کا ساتھ دے گا، وہ فلاح پانے والا ہے۔ اور اے لوگوں، اب یہ سن لو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول اور قاصد بنا کر بھیجا مجھے اللہ نے، سب کی، ساری انسانیت۔ اب ساری انسانیت نے، اس میں یہودی بھی ہیں، نصرانی، یہ یہودیوں سے ہی گفتگو ہو رہی ہے نا، پیچھے بھی یہودیوں کا تذکرہ ہے، قوم موسیٰ کا علیہ السلام، اور آگے بھی اس کے اگلی آیت بھی قوم موسیٰ سے تعلق رکھتی ہے، بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیلیوں کو ایک طرح کا خطاب ہے کہ ان کے لیے بھی اب فلاح کا راستہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، اس کے بغیر اب کسی کے لیے بھی کوئی کامیابی نہیں۔ کوئی اگر سمجھے کہ آج کے دور کا یہودی بھی کامیاب ہو سکتا ہے، آج کے دور کا عیسائی بھی کامیاب ہو سکتا ہے، مسلم مسلم کی واضح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی آیت واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يسمع بی رجل من یہودی او نصرانی ثم لا یؤمن بی الا دخل النار، میرے متعلق پتہ چلتا ہے، سنتا ہے کہ میں آخری رسول ہوں، بعثت ہو گئی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، اور پھر وہ ایمان نہیں لاتا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ایک تعارف اگلی 3 لائنوں میں پیش کیا گیا ہے،
انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کے سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وہ بادشاہ ہے آسمان و زمین کا۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر صرف وہی، اور اس کی شان یہ ہے کہ یحیی و یمیت، وہ اللہ زندہ بھی کرتا ہے، وہ اللہ موت بھی عطا کرتا ہے۔ اب جب بادشاہ وہ ہے، وہ جس کو چاہے رسول بنا دے، وہ جب چاہے رسول کو خاص قوم کی طرف بھیجے، وہ جب چاہے رسول کو عام ساری انسانیت کے لیے بھیجے، وہ جب چاہے رسول سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے ہیں، جب چاہے آخری نبی کو بنی اسماعیل میں سے بھیج دے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے رسول کس کو چننا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ اپنے اختیار سے رسولوں کو چنتا ہے۔ وہ آسمان و زمین کا بادشاہ، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ محمد کو کیوں رسول بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے لیے کیوں اختیار کیا گیا، اس کی کیا لاجک ہے۔ الذی لہ ملک السماوات، لاجک یہ ہے کہ اللہ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے، زندگی بھی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے، اس نے رسول انتخاب کیا ہے، ہمارا کام ہے ماننا، ہمارا کام اعتراض کرنا نہیں ہے۔ اور یہ مسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے دن نظر الی قلوب العباد وجد قلب محمد، اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے دلوں کو چیک کیا، جس میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل جو ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ دل وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ان کو اپنی آخری رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ اختیار ہے، وہ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور وہ موت بھی دیتا ہے، اس سے بھی دونوں چیزیں مراد ہیں، حقیقی زندگی اور حقیقی موت اسی کے اختیار میں ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کو ہم نے ساتھ دینا ہے۔ ایمان کی حیات اور ایمان کی موت، ایمان لانا یا کفر پر رہنا، یہ بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا ہے، اس میں تمہاری اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی۔ لہذا اب نتیجہ یہ ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، لہذا یہ حکم ہے اللہ کا، ایمان لے کر آؤ۔ کس کو حکم ہے، کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہودیوں سے اور ساری انسانیت سے، کیونکہ پچھلے آیت کے آغاز میں ساری انسانیت کو خطاب کیا گیا، تم ساری انسانیت کے لیے میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لہذا اب کسی بھی انسان نے اب اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کا فارمولہ یہ ہے کہ فآمنوا باللہ، ایمان لے کر آؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی، اور اللہ کے اس رسول پر جو کہ نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں، جن کا تذکرہ ہم پچھلی آیت میں لاسٹ ویک آخری کلاس میں پڑھ چکے ہیں۔ وہ نبی خود بھی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ نبی خود بھی اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے کلمات پر، اس کے کلام پر، اس کی وحی پر ان کا پورا پورا ایمان ہے۔ واتبعوہ، ابھی پھر ایک اور حکم ہے، آرڈر ہے اللہ کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو سکو، ہدایت پر چل سکو۔ ہدایت پر اگر اب کسی نے چلنا ہے، اور پچھلی آیت کا اختتام تھا فلاح پانے والا، کامیاب ہونے والا، کامیاب کسی نے ہونا ہے آخرت میں، ہدایت پر کسی نے ہونا ہے، وہ کوئی بھی ہے آج کے اس دور میں، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی ہے۔ اس نے اگر تکذیب کی، اس نے اگر استکبار کیا، تو وہ ہلاک اور برباد ہے، اور اس کی مثالیں آپ صورت میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور قوم موسیٰ میں سے علیہ السلام، بنی اسرائیل میں کچھ لوگ، امہ، کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک امت ہے، یہدون بالحق، جو کہ حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں، حق کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، وہ بھی ہی یعدلون، اور اسی حق کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، حق کو اپناتے ہیں، حق پر خود بھی چلتے ہیں، اور حق پر دوسروں کے لیے حق کے ساتھ ہی وہ دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ یہ قوم موسیٰ میں سے، بنی اسرائیل میں سے۔ آگے بھی بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ ہے، پیچھے بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، درمیان میں یہ آیت ذکر کر کے آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ پیچھے جو کچھ پڑھ کر آئے ہیں، اور آگے بھی جو کچھ آپ پڑھیں گے، کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا من بعد ما جئتنا، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت میں تھے، تمہارے بعد بھی ہم اذیت میں ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ یا انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا کہا، ارنا اللہ جہرا، یہ سب کچھ سارے کے سارے کہنے والے نہیں تھے۔ اگلی آیات میں بھی آئے گا، وہ جو جب ان کو کہا گیا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بیت المقدس میں، اور حطہ کہتے ہوئے، جس کا تذکرہ ہم نے پہلے پارے میں بھی پڑھا، وہ بھی کچھ لوگوں نے حرکتیں کی تھیں، سب نے نہیں کی تھی، کچھ لوگ ان میں سدھرے ہوئے لوگ بھی ہیں۔
تو یہ قوم کی جو بات ہو رہی ہے، عموماً آپ کبھی بھی بات کریں کسی بھی قوم کی، تو علی الاطلاق کوئی بھی قوم صحیح اور علی الاطلاق کوئی بھی قوم غلط نہیں ہے، اچھے اور برے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کی ہٹ دھرمیاں تھوڑی زیادہ تھیں، تو اس سے ایک شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے کمبخت ایسے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور تنگ بھی کیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی جب ایک نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیہاتی نے بھی کھینچا پیچھے سے، آپ کی گردن میں چادر تھی، بلکہ ایک نے آ کر کہا جب آپ نے غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا، تو اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیجیے، آپ نے عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا، اپنے اپنوں کو بانٹ دیا اور ہمیں چھوڑ دیا، قریش والوں کو دے دیا۔ خیر آپ سب نے اس کی وضاحت دی کہ یہ بڑے غصے کا اظہار کیا کیونکہ آپ کے منصب نبوت پر بات آ گئی تھی، نہ عدل، کیونکہ عدل نہ ہو تو پھر منصب نبوت سارا ختم ہو گیا۔ آپ نے بڑے غصے کہا اگر دنیا میں عدل نہیں کر رہا تو پھر کون عدل کرے گا؟ اللہ نے مجھے امین بنایا، اللہ مجھے اپنی آسمان کی خبریں دیتا ہے، اللہ تعمنونی وانا امین من فی السماء والارض یاتینی خبر من فی السماء والارض یاتینی خبرها صباحا ومساء، آسمان زمین سے اللہ کی طرف سے خبریں آتی ہیں اور میں صبح شام تم تک منتقل کرتا ہوں، وہ مجھے امانت دار سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ وہ وہاں سے نازل فرما رہا ہے وہ صحیح صحیح میں پہنچا دوں، اور تم مجھے امانت دار نہیں سمجھ رہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت جب یہ آپ کو مطلب لوگوں نے تانے دیے نا، مطلب لوگوں نے کہا آپ عدل نہیں کر رہے، آپ جو اپنوں رشتہ داروں کو دے رہے ہیں، اور اس بڑی باتیں ہوئی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ الفاظ کہا یرحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرما دے، ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں سہنی پڑ، تانے سہنے پڑے تھے، لیکن انہوں نے صبر کیا تھا۔ یہ تانوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ چیزیں کم تھیں، ان کو تو بڑا ستایا گیا۔ ویسے تکلیفیں جو دی گئیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ہوئی مکہ میں، اور لیکن جو یہ تانے والی بات ہے نا اپنوں کی طرف سے، ماننے والوں کی طرف سے، اپنے اوپر ایمان، وہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے ہو تو سورہ بقرہ میں تو آپ پڑھیں تو ساری جو انہوں نے تنگ کر کے رکھا وہ سب ماننے والے تھے موسیٰ علیہ السلام، دشمن نہیں تھے، مخالف نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی وسلم کے ماننے والوں نے الحمدللہ اللہ کے نبی وسلم کا پھر بھی کافی حد تک احترام کے، سوائے چند منافق اور یہ ذوالخویسرہ جو خوارج تھے، اور چند لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی وسلم کے متعلق کچھ باتیں کی منافقین نے، ورنہ عموماً اہل ایمان نے کبھی بھی نبی وسلم کو پریشان نہیں کیا۔ قوم موسیٰ میں اکثریت نے پریشان کیا موسیٰ علیہ السلام کو، ایمان لانے والوں نے تنگ کر کے رکھا، لیکن کچھ لوگ انسان بھی تھے اور انہوں نے، یہ ہے اللہ کی طرف سے عدل کہ سب کے لیے برابر طریقے سے بات کی جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وہی چند باتیں جو سورہ بقرہ میں بھی گزری ہیں۔ اب یہ آزاد ہو گئے، پہلے غلام تھے، ان کا کام صبح سے شام تک غلامی تھی، اور ان کو مالک کی طرف سے کھانا پینا مل جایا کرتا تھا۔ اب آزاد ہیں، کھانے پینے کا بندوبست خود کرنا ہے۔ تو ان کو کہا گیا فلسطین میں، شام میں داخل ہو، چھٹے پارے میں آپ پڑھ کر آئیں، تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں تو بڑی جابر قوم ہے۔ پھر 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے، یا وادی تیم میں رہے، یا ایک وادی جس کو یہ نام دیا گیا، یا پھر یہ خانہ بدوشوں کی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی ان کا مستقل مسکن نہیں تھا، کوئی ٹھہراؤ کی جگہ نہیں تھی، بس یہ اسی طرح زمین میں 40 سال۔ اس 40 سال کے عرصے میں اب چونکہ کھانا پینا رہنا سارے انتظام، سسٹم، ان کو چلانے والا لیڈر، سارے سسٹم اب بننا چاہیے نا، اب آزاد ہو گئے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، 12، اثنتئی عشرہ 12، اسباطً قبائل، ان کو 12 قبیلوں میں بنا کر امما، الگ الگ امتیں بنا دیا۔ یعنی اب یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، وہ انہی سے ہی بنی اسرائیل چلے، یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا نا اسرائیل، یہ بنی اسرائیل انہی سے چلے سارے، وہ 12 بیٹے تھے تو 12 قبیلے بن گئے، ہر اپنے والد کی نسبت سے۔ آگے اب تو دنیا کے اندر یہ پھیلے ہوئے ہیں نا، مطلب نسل تو بڑھتی جاتی ہے آگے، تو 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں کو ہر ایک کو الگ الگ کر دیا، الگ الگ امتیاز دے دیا، ان میں کچھ اچھے بھی ہیں، آگے آئے گا کچھ اچھے بھی ہیں اور کچھ برے بھی ہیں، قومی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے، اللہ کے احکامات کو ماننے کے اعتبار سے۔ لیکن ویسے یہ شرار الخلق ہے، ان کی مطلب چیزوں میں نا وہ ہٹ دھرمی، پریشان کرنا، اللہ کے احکامات کے ساتھ مذاق کرنا، تفریح کرنا، یہ ہے۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، إِلَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا، کہ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کو
پتھر پر دے ماری ہے۔ یہ تیسری دفعہ ان کے عصا کا اس طرح کا استعمال ہے۔ پہلی دفعہ تو چیک کیا گیا تھا، دوسری دفعہ اژدہے والا معاملہ تھا، اور تیسری دفعہ جو ہے وہ جب فرعون کو غرق کیا گیا، سمندر سے پانی نکالا گیا، اور یہ اب چوتھی دفعہ تیسری دفعہ ہے یہ، کیونکہ پہلی دفعہ والا معاملہ وہ ان کے سامنے خود اظہار کیا گیا تھا، باقی 3 دفعہ ان کو وہی کر کے اس سے آگے معجزات لوگوں کے سامنے رونما کیے گئے۔ اللہ نے وحی کی، لاٹھی ہے، اس کو پتھر پر دے مارو، اللہ کی طرف سے چشمہ پھوٹ گیا پانی، فم بجست منہ اثنتا عشرۃ عین، اچانک ٹوٹ پڑا اس سے، اس پتھر سے 12 چشمے، ایک ہی پتھر سے 12 چشموں کا پانی، اور یہ پانی کا سسٹم زمین کے اندر ہے، زمین کے اندر وہ اللہ چلا رہا، اس نے زمین کے اوپر چلا دیا، 12 چشمے بن گئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، یقیناً جان لیا ہر ایک ایک انسان نے اپنے مشرب کو، اپنے پینے کی جگہ کو، میری یہ لائن ہے، میرا یہ چشمہ ہے، میں نے یہاں سے پانی لینا ہے، میرے قبیلے کے لیے یہاں سے جا، تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو، ایک دوسرے کو مارے پیٹے نہیں، یہ اپنے ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں نا ساری ویسے تو ایک ہے اسلام کے خلاف، لیکن یہ خود بھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ فرمانا یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہے، عیسائی 72 میں، اور میری امت 73 میں، یہ بھی فرقوں میں تقسیم ہے، جیسے ہم فرقوں میں تقسیم ہے۔ تو ان کو پانی کا بتا دیا گیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ان کے اوپر ہم نے سایہ کیا بادلوں کا۔ اب یہ رہنے کے لیے پانی کا بندوبست ہو گیا، سر پہ بادل ہو گئے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کھانے کے لیے من اور سلوہ، یہ پیچھے بھی گزرا ہے، سلوہ بٹیر یا پرندہ، اچھا سا گوشت، اور من جو ہے وہ میٹھی چیز کہہ لیں کوئی، جس کو ترنجبین لکھا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، کھانے پینے کا بندوبست، سایہ اور پانی، بالکل اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر کے ان کو دے دیا بیٹھے بیٹھائے۔ ابھی آزاد ہوئے، ابھی ساری نعمتیں ہوں گی۔ اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس پاکیزہ رزق سے کھاؤ، یہ بڑا پاکیزہ اور عمدہ رزق ہے، کھاؤ، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور وہ ظلم کیا تھا، وہ سورہ بقرہ میں آپ پڑھ کے، اللہ ہمیں کھانے کے لیے نہیں چاہیے، ہمیں دال سبزی ککڑی اور پیاز اور یہ زمین کی پیداوار اناج چاہیے، اس پہ یہ پنگا۔ پھر اللہ نے فرمایا جاؤ جا کے پھر کھیتی باڑی کرو، خود اگاؤ خود کھاؤ، کیونکہ جب مفت میں انسان کو مل رہا ہوتا ہے قدر واقعتاً نہیں ہوتی۔ یہ فطرت ہے ہماری بھی، اپنی فطرت، کوئی چیز مفت میں ملے قدر نہیں ہوتی، لیکن جب محنت کر کے انسان کما کر اس چیز کو حاصل کرے تو پھر اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اور اللہ کی دی ہوئی کسی بھی نعمت کا انسان اگر شکریہ ادا نہ کرے تو وہ نعمت چھن جاتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انسان اگر شکریہ ادا نہیں کرتا، اس کا حق ادا نہیں کرتا، وہ نعمت چھن جاتی ہے۔ اس کے بعد جب وقت آیا، وہ 40 سال کے بعد جب وہ بستی فتح ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ داخل ہو فلسطین میں۔ 40 سال تو ایسے ہی بھٹکتے پھرتے رہے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ اسکنوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اب جا کے رہو اس بستی کے اندر۔ راج قولی یہ ہے کہ اس بستی سے مراد جو ہے وہ بیت المقدس ہے۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اب یہاں رہو اور یہاں سے جہاں سے دل چاہے جو تم نے مانگا ہے وہ سب بھی ملے گا، زراعت بھی ہے، جو دل چاہے اب اپنی محنت کرو، مزدوری کرو، کھاؤ پیو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور یہ کہتے ہوئے جاؤ، یہ تمہاری زبان پر ہو، حطہ، اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ حطہ مانے مٹانا ہے، عربی زبان میں بھی مٹانا ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے سجدہ کر کے داخل ہو، سجدے کی حالت میں داخل ہو، جسمانی اور زبانی دونوں اعتبارات سے اللہ کا شکر ہے، زبان پہ بھی اللہ سے معافی طلبگار ہو، اور اپنے کرتوت سے، اپنے عمل سے، اپنے وجود سے بھی اللہ کے شکریہ ادا کرتے ہوئے داخل ہو۔ نغفر لکم خطیئاتکم، ہم بخش دیں گے تمہاری ساری خطاؤں کو، اور سنزید المحسنین، جو احسان کرنے والے ہیں ان کو مزید اضافہ کر کے، زیادہ کر کے دیں گے، نعمتوں میں مزید آگے بڑھائیں گے، جن نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ وبدل الذین ظلموا منہم قولا، تو تبدیل کر دیا ان میں سے کچھ ظالموں نے اس بات کو، قولاً، اس بات کو تبدیل کر دیا، غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ جن سے کہی گئی تھی۔ حطہ کہنے کو کہا گیا تھا، ظالموں نے اس حطہ لفظ کو تبدیل کر دیا۔ جو سجدہ کر کے داخل ہونے کو کہا گیا تھا، اس چیز کو بھی زمین کے اوپر بیٹھ کے اپنے آپ کو فرنٹ سائڈ سے ایسے ڈانس والے شیپ میں رگڑتے ہوئے اپنے آپ کو داخل ہوئے، مستیاں چڑھی ہوئی تھی۔ تو سوچے نا، مطلب اللہ کے احکامات کے ساتھ کیا کھیل رہے ہیں۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء، تو ہم نے ان کے اوپر بھیج دیا آسمان سے عذاب، بما کانوا یظلمون، وجہ اس کی تھی یہ ظالم تھے، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی تھی۔ یہاں پر بھی اس آیت میں بھی آپ دیکھیں تو فبدل الذین ظلموا منہم، ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا، یہی آیت سورہ بقرہ میں بھی ہے، وہاں پہ لفظ منہم نہیں ہے، منہم کا معنی ہے کچھ لوگ۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی، وہاں پر ہے ڈائریکٹ،
یہاں پر کچھ لوگوں کا تذکرہ ہے، تو کہا کچھ لوگوں نے تھا، تو وہاں تو اصل میں بات تھی بنی اسرائیل کی ساری جو انہوں نے تنگ کر کے رکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے کرتوت بیان کرنا، وہ سب کو رگڑنا تھا کیونکہ تحویل قبلہ کا مسئلہ تھا، اس کو بیان کرنا تھا۔ یہاں پر مسئلے کی تفصیل ہے، وضاحت ہے، اور یہ بتایا گیا کہ سب ایسے نہیں ہیں۔ میں نے جب آپ نے پہلے بھی آیت پڑھی تھی چند کلاسز پہلے، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ جملہ کہنے والے سب نہیں ہیں۔ اسی نے ذکر کیا کہ یہ سب کی بات نہیں تھی، سب کے دل کی آواز نہیں تھی، ایک اکثریت کہہ لیں یا ان کے قوم کے افراد کی تھی، لیکن کچھ لوگ ان کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے۔ تو یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا، تماشا بنایا، اور انہی پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوا، جنہوں نے اس چیز کو تماشا اور کھیل بنا کر رکھا۔ یہ ان بنی اسرائیل کا طرز عمل تھا اللہ کے احکامات کے ساتھ، اللہ کی ہدایت کے ساتھ، جبکہ اللہ نے ابھی ابھی ان کو ہدایت دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی تھے، اب ان سے خطاب ہے جو اگلی آیت ہے، اور یہ یہودیوں کے طرز عمل کو واضح کر رہا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کو غرق کیا تھا تو اس کے بعد یہ کس طرح سے ان کے اندر سرکشی بسی ہوئی تھی۔ وَاسْأَلْهُمْ، آپ ذرا سوال کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، ان یہودیوں سے جو آپ کے پاس ہے، عن القریہ، اس بستی کے متعلق، اس گاؤں کے متعلق، التی کانت حاضرۃ البحر، جو کہ سمندر کنارے تھا۔ حاضرہ، حاضر سے مطلب اس کے سامنے، اس کے سمندر کے سامنے، سمندر کے پاس، کنارے۔ تو اس بستی کے ذرا متعلق سوال کیجئے کہ اس بستی کا کیا معاملہ ہے۔ وہ بستی تو ان کے لیے بڑی درد سر بنی ہوئی، کیونکہ وہ چھپا کے تو انہوں نے رکھا، بتاتے نہیں تھے جو اس بستی والوں کے ساتھ ہوا تھا جو آگے آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، آپ کی نبوت کے سچا اور برحق ہونے کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو جو چھپائے ہوئے تھے، پتہ نہیں تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے ذرا پوچھئے کہ اس کا ہوا کیا۔ یہ بستی کہاں پر تھی، کون سا ایریا تھا، کون سا گاؤں تھا؟ تھے وہ بنی اسرائیلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقسیم ہو کر رہے، یہ ایک ساتھ نہیں رہے، کوئی کہیں رہنے لگا، کوئی قبیلہ کہیں رہنے لگا، کسی کی شاخیں کہیں جا کر بس گئیں، تو یہ ایک جگہ پر نہیں تھے۔ اب یہ کس جگہ پر تھے، یہ واقعہ کہاں پیش آیا، اس میں مختلف اہل تفسیر کے اقوال ہیں۔ یہ وہ سمندر تھا یا دریا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی، کس علاقے میں تھا ایکچولی، وہ میں پھر وہی بات اپنی دہراؤں گا جو میں بار بار کرتا ہوں، وہ جان بھی لیں، پتہ بھی چل جائے کہ اس جگہ پر تھا، دی اینڈ رزلٹ کیا ہے، اس رزلٹ پہ ہم غور کریں کہ رزلٹ ہے ہم نے یہ کام نہیں کرنا جو ان لوگوں نے کام کیا ہے۔ اس کو ذکر کیا علم میں ہوا کیا ان کے ساتھ، اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، جب کہ ان لوگوں نے تجاوز کیا حد سے ہفتے کے دن کے بارے میں، ہفتے کے دن کے بارے میں انہوں نے نافرمانی کی۔ کیا نافرمانی کی، اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم، جبکہ آتی تھیں ان کے پاس حیتانہم، ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ہفتے والے دن، شرعا، امٹ امٹ کر سامنے، فرنٹ پہ، اوپر پانی کے اوپر نظر آتی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جب نہ ہوتا ان کا وہ ہفتے والا دن نہیں ہوتا، تو لا تأتیہم، وہ مچھلیاں ان کے پاس نہیں آتی نظر۔ کذالک، اسی طریقے سے، نبلوہم، ہم ان کو آزماتے ہیں، ان کی آزمائش کرتے ہیں، بما کانوا یفسقون، وجہ اس کی ہے کہ یہ فاسق ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہی ہے، ان کو منع کیا کہ ہفتے کا دن ہے، ان کا گزر بسر سمندر کنارے تھے، اور آج بھی جو قومیں اب تک آباد ہیں، جو سمندر کنارے آباد ہوتی ہیں، وہ جو پرانے زمانے سے آج تک بھی، وہ پیشہ ور زیادہ تر یہ مچھلی کے شکار کے عادی ہوتے ہیں، وہیں سے گزر بسر کرتے ہیں، وہی کھاتے ہیں، وہی فروخت۔ آج بھی آپ یہ انڈونیشیا، ملیشیا اور یہ مالدیپ، یہ اس طرح کے جو جزائر و فلپین، یہ اس طرح کے جو کنٹریز ہیں، ان میں جائیں تو ان کا گزر بسر یہی مچھلی کھانا بھی اور اوڑھنا بچھونا سب کچھ یہی ہے، مچھلی مچھلی مچھلی، کیونکہ وہی ان کی پیداوار ہے۔ وہ ایک ساتھی بتا رہے تھے مالدیپ میں قربانی کروائی نا جانور، بکرا، تو وہ کہیں دور سے لے کر آئے، اس کو کسی دوسرے مطلب امپورٹ کیا گیا باقاعدہ قربانی کے لیے، اور وہ اس کو دیکھنے کے لیے پورا ایک سمجھے جزیرے کے سارے لوگ اکٹھے تھے کہ وہ پہلی دفعہ بکرا کٹتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ تو ان کے لیے بھی یہی تھا، ان کا گزر بسر بھی اسی مچھلی پر تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، بھئی ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، ہفتے کا دن عبادت کا تھا، ہفتے کے علاوہ، ہفتے والے دن کے علاوہ پورا ہفتہ تمہارے لیے شکار کا ہے، جب جو چاہے کرو۔ یہ اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا۔ دوسرا آرڈر یہ تھا کہ، دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں پانی پہ سامنے سامنے نظر آئیں، اوپر اوپر، ہاتھ سے پکڑ کے آدمی نکال لے۔ ہفتے کا دن نہ ہو تو وہ ڈھونڈنے سے نہ ملے، کیا کریں؟ انہوں نے کیا یہ کہ
آپ سب جانتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے تالاب سے بنا لیے، راستہ بنایا تالاب میں، ہفتے کا دن ہوتا ہے اس کا منہ کھولتے، راستے میں سے پانی نکل کر پانی کے ساتھ مچھلیاں تالاب میں گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں، اس کا منہ بند کر دیتے۔ پانی ابھی مچھلی مچھلی جو ہے ابھی پانی کے اندر ہے، لیکن وہ قید ہو گئی ہے۔ اس کو نکالا کب؟ باقی دنوں کے اندر، جس دن منع نہیں تھا۔ تو شکار ہوا کب؟ ہفتے کے علاوہ، ہفتے والے دن تو شکار نہیں ہوا۔ تو دو چیزیں ہیں سمجھنے کی، ایک تو اللہ کی طرف سے آزمائش۔ اللہ جب کسی کام سے انسان کو روکتا ہے، اللہ نے ہمیں سود سے روکا ہے، سود کے ذرائع بڑے آسان ہیں، بڑا فٹ بیٹھ کے سکون دے، حلال مشکل ہوتا جا رہا ہے، حرام آسان ہوتا جا رہا ہے، آپ کی اور میری آزمائش ہے۔ اور جیسے جیسے گناہ بڑھتے جاتے ہیں نا، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، جیسے جیسے فسق بڑھتا ہے، گناہ بڑھتے ہیں، اسی طریقے سے یہ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے بڑھتی ہے۔ اللہ، اور خاص طور پر آج کے دور میں یہ جو ہمارے ہاتھوں میں یہ جو چھوٹا سا ایک مسئلہ ہے نا، یہ موبائل کا اور چیزوں کا، وہ حرام خود آتا ہے، آپ خود محسوس کرتے ہوں گے۔ کبھی بھی کوئی تلاوت بھی اب سننے بیٹھو تو وہ پہلے آپ کو زبردستی زبردستی کا ایڈ دکھائے گا۔ تو کذالک نبلوہم، فسق ہمارے اندر بڑھتا جا رہا ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس میں سب لپیٹ میں آتے ہیں۔ نمبر ایک بات یہ ہے۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، مچھلی کے شکار کے لیے جو طریقہ کار اپنایا وہ آپ نے سن لیا، شکار کیا نہیں۔ اس کو اہل علم نے ذکر کیا بہت تفصیل کا، اس کو کہتے ہیں حیلہ، اس کو حیلہ کہا جاتا ہے۔ اور حیلہ یہی ہوتا ہے کہ سامنے سامنے وہ چیز صحیح ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، درست ہوتی ہے، اور پیٹھ پیچھے وہ وہی کام ہو رہا ہوتا ہے جس کام سے منع کیا گیا ہے۔ ذریعہ اس کا بظاہر دکھانے کے لیے حلال ہوتا ہے، دی اینڈ وہ حرام ہو رہا ہوتا ہے۔ حیلہ کا حکم مختلف ہے۔ اگر حرام کام کے لیے حیلہ کیا جا رہا ہے، کوئی حرام چیز ہے اس کو حلال کرنے کے لیے، تو وہ حلال راستہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اور اگر حلال چیز تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اس حرام سے ہو کر گزریں، حلال چیز تک پہنچنے کے لیے، اور آپ نے پہنچنا بھی ضروری ہے، لیکن راستہ حرام سے ہو کر جا رہا ہے۔ آپ کو مثال کے طور پہ یہ سوال ہوا بعض لوگوں سے، کچھ ممالک میں رشوت، ہمارے میں اب تو بہت بڑھ گئی ہے، پاسپورٹ بنوانا ہے تو اس پہ بھی لازمی رشوت دو۔ اب ایک آدمی نے حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، بغیر رشوت کے اس کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اب حلال چیز ہے اپنی، ہے، لیکن راستہ یہ بن گیا ہے کہ اب آپ نے یہ کام کر کے ہی دینا ہے، یہ بھی ہیلا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکا تھا، اپنے واقعہ سب جانتے ہیں، اس کے سامان میں پیالہ چھپا دیا تھا، اور پھر کہا کہ ہمارا پیالہ، بادشاہ کا پیالہ نفقد صواع الملک، بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا، ولیمن جاء بحمل بعیر وانا بزعیم، اور انعام کا اعلان کیا گیا، جو پیالہ لے کر آئے گا اس کو اونٹ بھر کے جو ہے وہ اناج کا ملے گا، اور ہم اس کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ اور وہاں کے قانون کے حساب سے جو چور ہوتا تھا، جس کی وہ چوری کرتا تھا، اس کے پاس خدمت کے لیے رک جاتا تھا۔ تو اس پیالہ یوسف علیہ السلام نے رکھوایا اپنے بھائی کے سامان میں، اور اس کو نکلوایا، ان کو چور بنا کر اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا، حالانکہ بھائی نے چوری نہیں کی تھی، لیکن مقصود یہ تھا کہ یہ ان بھائیوں کے ساتھ واپس نہ جائے، کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فرق کو تھوڑا سمجھیے گا، حرام کام تک پہنچنے کے لیے راستہ اپنانا، کوئی بھی ہو، حرام کام تک آپ جا رہے ہیں، وہ حیلہ وہ یہی ہے۔ اور اس کی ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہی مثال دی، 3 طلاقوں کے بعد جو حلالہ کیا جاتا ہے، حلالہ جو کیا جاتا ہے باقاعدہ نیت کے ساتھ کہ جی اب یہ 3 طلاقیں دے دی ہیں، اللہ کی طرف سے حرام ہے کہ یہ مرد اس عورت جو اس کی پہلے بیوی تھی اب نہیں رہی، اب ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ایک اللہ نے راستہ دیا تھا بعد کا کہ یہ عورت بھی کہیں شادی کر لیتی باقاعدہ زندگی بسر کرنے کے لیے، باقاعدہ کوئی اس میں وہ نہیں جیسے نارمل ہوتا ہے کہ کسی عورت کی کہیں طلاق ہو گئی، اس نے کہیں اور شادی کر لی، نارمل ہے، اس نے نارملی وہاں جینے کے لیے شادی کی جیسے ہوتا ہے، اس نے جینے کے لیے شادی کی، اس کی آگے زندگی وہاں سے بھی نہ چل سکی، وہاں سے بھی رشتہ ختم ہو گیا۔ اب چونکہ اب عورت کے سامنے بھی دو، پہلا بھی شوہر تھا، دوسرا بھی آ گیا، تو اس کو لگا پہلے والا تو اس سے سارے مرد ایک جیسے ہوتے، لیکن پہلے والا اچھا تھا، پہلے والے کو بھی لگا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جذبات میں آ کے وہ، اب اگر یہ ملنا چاہیں تو ان کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، یہ بتایا تھا اللہ نے ایک طریقہ۔ اب چونکہ وہ
اب یہ عورت حرام ہے اس مرد کے اوپر، اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اس نکاح کو حلالہ ہی اسی نے کہا تھا، نکاح عربی میں اس کو کہتے ہیں نکاح التحلیل۔ اس حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے کوئی شخص آ کے وقتی نکاح کرے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ، کہ کسی دوسرے شخص جیسے حلالہ ہوتا ہے نارمل، تو وہ کچھ دنوں کا نکاح کروایا جائے اور پھر یہ طلاق دے گا اور پھر اس کے بعد وہ پہلے شوہر سے شادی کر لے گی۔ بظاہر اگر آپ دیکھیں بالکل سب سیٹ ہے، جو شرعی حکم ہے وہ پورا کیا گیا ہے، لیکن جس انداز میں پورا کیا ہے وہ یہ تھا ایک حرام چیز کو حلال کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ جو آج کی بینکاری، اسلامک بینکاری، اس کا جو سسٹم اور ڈیزائن جو بنایا گیا ہے وہ بھی بالکل وہ سود کو گھما پھرا کے آگے پیچھے کر کے اس کی سامنے شکل ایسی بنائی گئی ہے، اس کے لیے شرعی اصطلاحات بھی بڑی خوبصورت، مضاربہ اور یہ اور وہ، تاکہ اچھا لگے اور فرنٹ پہ اچھا لگے، لیکن بیک پہ وہ سارا وہی کام ہو رہا ہوتا ہے جس طریقے جس کو سود کہا جاتا ہے، اور اس چیز کو سب نے تسلیم کیا ہے۔ یعنی مفتی ذکی عثمانی صاحب کی جو کتاب ہے ربا کے سود کے متعلق، اس میں لکھا ہے کہ یہ چونکہ ہم نے تو اپنے قواعد کے مطابق اس کو کیا تھا، لیکن اس کو جس طریقے سے اب چلایا جا رہا ہے وہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ بینکنگ اب جس طرح سے اس کو چلا رہی ہے اس سے ہم کوئی 100% متفق نہیں ہے۔ وہ چیز جو ہے نا، یہ چیز اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ اللہ کے ساتھ کھیلنا جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ انسان یعنی کسی انسان ہو کر کسی انسان کو اس طرح سے ڈبل کراس کر رہا ہو، یہ ڈبل کراس کرنا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور انسانوں کے اللہ کے ساتھ انسان یہ کام کر رہا ہو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اللہ کے دین کے ساتھ، احکامات شرعیہ کے ساتھ یہ کام کر رہا ہو کیسے جائز ہو؟ اور اللہ ایسے موقع پہ آزماتا ہے، اللہ ایسے موقع پہ آزماتا ہے۔ آپ کو اسلامک بینکنگ سے اور ادھر ادھر سے بڑے زیادہ فائدے مل رہے ہوں گے۔ وہ کچھ عرصے پہلے ہم نے سنا کہ وہ اسلامک بینکنگ والے اپنی تعریف میں پیش کر رہے تھے کہ چائنا کو ہم نے ماڈل پیش کیا، چائنا بڑا خوش ہے، وہ بھی اب اسلامک بینکنگ۔ چائنا کو اسلام کے نام پر ملے، شراب کے نام پر، یہودیوں کے نام پر، شیطان کے نام پر، ان کو پیسہ چاہیے۔ وہ اسلام کا نام لے کر اگر ان کو زیادہ مل رہا ہے وہ زیادہ لیں گے، اس میں کوئی اسلامک ماڈل کی کوئی تعریف تھوڑی ہے۔ اس میں تو ان کو اپنا وہ جو سودی سسٹم ہے وہ کہہ رہے ہیں سود کا نام لے کر کرو، یوں کان گھما پھرا کر پکڑو، جیسے ہی پکڑو پیسہ آ رہا ہے نا بس وہ پیسہ آنے دو ہمارے پاس۔ یہ آزمائش بھی پھر اسی حساب سے اللہ کی طرف سے بڑھتی ہے، اور یہ چیزیں اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں اللہ کے دین کے ساتھ کبھی انسان یہ کام نہ کرے۔ حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، اور انسان کو پتا، اس کے اندر سے ضمیر اس کو آواز دے رہا ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ غلط ہے، پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر سے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور پچھلے دنوں ایک کوئی واقف ہی ہوں گے، وہ ان کے خاندان تو پورا واقف ہے، والد بھائی وغیرہ، وہ خاتون کا فون پہ فون کہ وہ شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، آپ کوئی نہ کوئی حل نکال کے دیں۔ کیسے دی؟ میں طرف سے وہ الگ الگ دی، پہلے ایک طلاق دی، پھر رجوع کیا تھا، پھر 2 سال بعد دی، پھر رجوع کر لیا، اب شادی کو 10 سال ہو گئے، 2 بچے ہیں، انہوں نے 3 الگ الگ دی۔ اب کوئی نہ حل تو آپ نکال کر دیں۔ میں نے کہا میں کہاں سے نکال کروں، اللہ کا دین ہے، نہیں آپ لوگ تو کوئی نہ کوئی حل تو نکال دیتے ہیں۔ یہ کوئی وہ تھوڑی ہے، کوئی ٹائر میں کوئی پنچر تھوڑی لگا رہا ہے کہ کوئی جگاڑ کر کے کام کر کے چلا لیا۔ اللہ کا دین ہے، اللہ کی شریعت ہے، اس میں کوئی حرام کو حلال کرنے کے لیے اس طرح کے شارٹ کٹس نہیں ہوتے۔ اس میں انسان کو بالکل کلیئر رہنا چاہیے، بالکل اللہ کے دین کو اپنے اوپر صحیح طرح سے نافذ کرنا چاہیے، ورنہ پھر اللہ کے عذاب بڑے سخت آتے ہیں، جو آگے بات آئے گی۔ تو ان کے متعلق ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پوچھیے، اس طرح ان کے ساتھ ہوا تھا نہیں؟ ہفتے کے دن کا ان کو شکار منع کیا گیا تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، منع کیا گیا۔ لیکن یہاں پہ بھی خوبی ہے کہ یہ سارے یہودی تھے، لیکن سارے کے سارے ایک جیسے نہیں تھے، سب نے یہ کام نہیں کیا۔ اس قوم کے کچھ افراد نے یہ کام کیا اور کچھ نے یہ کام نہیں کیا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اگلی آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے، اور جب کہا ان میں سے ایک امت نے، ایک جماعت نے، انہی میں سے، اسی قوم والوں میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، تم لوگ نصیحت کر رہے ہو ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، معذبہم عذابا شدید، اللہ تعالیٰ ان کو بڑا سخت عذاب دینے والا ہے، ایسے لوگوں کو کیوں سمجھا رہے ہو؟ اس کی تفسیر کو ذرا سمجھیے گا۔ ایک تو ہو گئے وہ جو یہ کام کرنے والے ہیں، اور ایک اس آیت سے بدل رہے ہیں ان کو سمجھانے والے ہیں۔ اب یہ کہنے والے کون ہیں؟ ان سمجھانے والوں کو کہ کیوں سمجھا رہے ہو، ان کو ہلاک ہونے دو، مرنے دو، ان کو جائے جیسے ہم کہتے ہیں جائے بھاڑ میں جائے، ہمیں کیا اپنے کام سے۔ اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے، آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہو، بعض اوقات ہمارے گھر والے رشتہ داری کر رہے ہیں، یار تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے، تم ہر بات میں ہر چیز میں عیدی بن جاتے ہو، ہر چیز میں نیکی کام میں، بھائی دوسرے کا کام ہے تم جا کے کھڑے ہو جاتے ہو، سب تمہیں استعمال کرتے ہیں، ہے نا؟ لوگ کبھی کوئی کسی کے نیکی میں کام آ رہا ہو تو اپنے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، یار تم بلا
بیوقوف ہو، تمہیں لوگ بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ ایسے بیوقوف لوگ نا بڑے کامیاب ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ خیر الناس من ينفع الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین آدمی ہو جو لوگوں کے کام آتا ہے۔ تو کبھی نیکی کے کام میں کسی کا ساتھ دے رہے ہو، کیونکہ آج کل تو ہم پروفٹ پہ جی رہے ہوتے ہیں نا، کیا ملے گا، کیا ایسا نظر آنے والا، نوٹ کی بات کرو، ہمارا کمیشن کیا ہوگا، کام میں بھی کمیشن، ہر چیز میں، نیکی میں بھی کمیشن، ہر چیز میں کمیشن، تو وہ بتاؤ۔ لیکن مفت میں کوئی کام آ رہا ہو تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، اور یہ بیوقوف وہ ہوتا ہے جو نیکیاں سمیٹ کے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو رہا ہوتا ہے۔ سب سے کامیاب ترین ایسا بیوقوف آدمی ہے جو لوگوں کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر کام آ رہا ہوتا ہے، استعمال ہو رہا ہوتا ہے، لوگ اسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا۔ وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا عبداللہ ابن عمر کا آپ کے سامنے، کہ وہ لوگوں کی عبادات دیکھ کر اور کسی کی نیکی دیکھ کر بڑا متاثر ہو جاتے تھے، اس کے اوپر بڑا ترس کھاتے تھے۔ تو ان کے بعد وہ غلام آ گیا، کوئی خرید لیا، تو اس طرح تو غلاموں اس طرح بات پھیلی ہوئی تھی، غلام ان کے سامنے بڑا نیک، پاک باز، عبادت گزار، وہ جب دیکھتے نیک آدمی ہے آزاد کر دو، نیک آدمی اللہ کا بندہ ہے آزاد کر دو، کر دیتے تھے۔ تو ان کو کسی نے کہا یہ آپ کو دکھانے کے لیے اور دھوکہ دینے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تاکہ آپ جو ہے وہ ان کو آزاد کر دیں۔ عبداللہ بن عمر نے کیا جملہ کہا، یہ ہوتی ہے مومن کی سوچ، کہ من خدعنا باللہ ان خدعنا منہ، جو ہمیں اللہ کا نام لے کر اور اللہ کی وجہ سے عبادت کر کے ہی دھوکہ دے رہا ہے نا، تو اس عبادت کی وجہ سے ہم اس سے دھوکہ کھانے کو بھی تیار ہیں۔ عبادت ہی کر رہے ہیں یار، وہ چلے دھوکے کے نہیں کر رہے، عبادت ہی کر رہے ہیں نا، تو ٹھیک ہے مجھے دھوکہ دے لے، میں بھی آزاد کر دوں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس نے عبادت تو کی نا۔ یہ سوچ ہوتی ہے انسان کا، جب یہ اس طرح کے جو لوگ آپ کو نظر آئے نا کام سے نیکی سے روکنے والے، ایک تو ان سے بچ کر رہیے، وہ کوئی آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں، وہ آپ کو جذبات کو ٹھنڈا، آپ نے نیکی کے کام میں آ گیا۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے ان کو سمجھانے کی، انہوں نے مرنا ہے، ہلاک ہونا ہے، انہوں نے تو اللہ کے دین کے دشمن ہے، جائیں جہنم میں، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، یہ تو مرے، یہ تو ایسے ہیں۔ نہیں، ہر ایک کو، چاہے وہ جہنمی کیوں نہ ہو، آپ کو 100% پتہ کیوں نہ ہو، اول تو ہمیں نہیں پتا، لیکن پھر بھی سمجھانا ہے، آخری دم تک سمجھانا ہے۔ اس کی وجوہات آیت کے آخر میں آ رہی ہیں۔ تو ایک تو وہ ہو گئے جنہوں نے کام کیا اور ہلاک ہونے والے، اللہ کا عذاب جن پر آنے والا، ایک وہ جو سمجھانے والے تھے۔ اب سمجھانے والوں سے بات کہی یا تو انہی لوگوں نے جنہوں نے حرکتیں کی، کہ بھائی ہمیں تم سمجھا کیوں رہے ہو، ہمیں تو تم نے کہا اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم یہ حرکتیں کر رہے ہو، مارے جاؤ گے، تو چھوڑو ہمیں مرنے دو، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ ایک سمجھانے والے اور ایک یہ حرکتیں کرنے والے، گناہ کرنے والے۔ اور دوسری تفسیر ہے کہ ایک گناہ گار تھے، ایک منع کرنے والے تھے، اور ایک تو ہوتے ہیں کہ نہ گناہ میں شریک ہوئے، اپنے کام سے کام، دنیا جو جی میں کرے، کسی کو برائی سے نہیں روکنا، کسی کو کچھ نہیں کہنا، ہر آدمی اپنی اپنی موج مستی میں مست رہے، نہ کسی کو کسی کے کیا وہ جملہ، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنی عبادت چھوڑو نہیں، یہ وہ والے لوگ تھے۔ انہوں نے بھی کہا یار تم کیوں ان کے سر میں درد کرتے ہو، ان کو تو اللہ نے مارنا ہلاک کرنا، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کو چھوڑ دو۔ انہوں نے دو جواب دیے، قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم یہ سمجھا اس لیے رہے کہ تاکہ اللہ کے سامنے، تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، عذر پیش کر سکیں، کل قیامت کے دن جب پیش ہوں تو ہم یہ بتا سکیں اللہ ہم ان کی غلطی میں ان کے ساتھ نہیں تھے، اس برائی میں ہم ان کے ساتھ شریک نہیں، ہم نے ان کو روکا تھا۔ اور یہ ہے اصل، ایک کسی کو دین کی دعوت دینا، یہ میرا یہاں بیٹھ کے آپ کو پڑھانا، آپ کا پڑھنے آنا، آپ کا کسی کو نیکی کی بات کرنا، اس کی بنیاد یہی ہے جس کو کہتے ہیں خود غرضی۔ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اگر میں نے نہیں کیا تو کل اللہ نے مجھے پکڑنا ہے کہ تم نے حق بات پتہ تھی، تم نے کیوں نہیں بتائی۔ ہو سکتا ہے اللہ مجھ سے سوال کرے، تمہیں صحیح بات پتہ تھی، تمہارے سامنے غلطی ہوئی، تمہارے سامنے لوگوں نے برائی کی، تم نے اس برائی سے روکا کیوں نہیں، ان کو سمجھایا کیوں نہیں، بتایا، اگر استطاعت تھی تو تم نے بتایا کیوں نہیں، یہ گناہ میں ملوث رہے۔ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنا دامن بچانے کے لیے کر رہا ہوں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ شاید یہ لوگ اس گناہ سے باز بھی آ جائیں، تقوی اختیار کر لیں۔ ضروری تو نہیں ہے، ہمیں تو غیب کا علم نہیں ہے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنا ہی آنا ہے، اس نے جانا، آخری وقت پہ ہو سکتا ہے سدھر جائے۔ ہم کوشش یہ ہے کہ یہ بھی جہنم سے بچ جائے، میں ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں، اور میں بھی اس برائی کی وجہ سے میں بھی پھنس نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ انسان جیسا کرتا ہے اللہ کی طرف سے بدلہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ تاریخ میں یہ واحد ایک حکومت ہے جو اس وقت یہ اسرائیل کے نام سے جس کا قیام ہوا ہے، جو اب جا کر بنی ہے، ورنہ تاریخ میں ان کی کبھی بھی حکومت، ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، اللہ خاص طور سے اسلام کی بعثت کے بعد سے ان کی حکومت کہیں کسی دنیا کے حصے میں نافذ نہیں۔ نسبت کافی نہیں ہے کامیابی کے لیے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں، لہذا میں بخش دیا جاؤں گا، اور عمل میرا کیا ہے؟ عمل میرا کچھ بھی نہیں ہے۔